اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم صلوات برد محمد وآل محمد کی ذات کرامی پڑھا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اعمال کی استجابت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، عزاداران امام مظلوم علیہ السلام کی حفاظت کے لیے، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات پڑھ دیں۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، ثم الصلاة والسلام على أفضل العدد والسيد الأوحد والدر المنضد والجوهر الممرد والنور المجسد أبي القاسم المصطفى محمد صلوات برد محمد الله صلى على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله الحكيم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد کی ذات پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خداوند کریم نے یہ سلسلہ، یہ عزاداری، یہ خدمت ہمارے نصیب فرمائی ہے، اور اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتی ہیں۔ اس کی خدمت کا یہ موقع نصیب فرمایا ہے، اور یہ حقیقت ہے اس سلسلے میں رب کریم کا انتخاب ہوتا ہے۔ جو انتخاب الہی ہوتا ہے وہ کسی بھی صورت میں خطا پر نہیں ہو سکتا۔ کار خیر میں حصہ لینا، نیکی کے کاموں میں حصہ لینا، اچھے کاموں میں کی طرف رغبت کرنا، یہ انسان کو اللہ نے توفیق عنایت کی ہوتی ہے۔ یہ توفیق الہی ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان نیکی کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ میرے مولا واقع حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رحم اللہ عبدا احیا امرانا۔ دعا دیتے ہیں اس بندے کو میرے مولا جو ہمارے امر کو زندہ کرتے، جو اہل بیت کے امر کو زندہ کرتے ہیں، نیکی کے کاموں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ یہ نیکی کی طرف قدم بڑھانا یہ توفیق الہی ہوتی ہے، اور پھر اس کے لیے میرے مولا نے دعا کی ہے، رحم اللہ عبدا احیا امرنا۔ اللہ اس بندے پر رحمت نازل فرمائے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ مولا سے پوچھا کیا کیف یحیی امرکم، مولا آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ توجہ کریں گے ذرا، آپ کے امر کو کس طرح سے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ میرا مولا نے فرمایا تعلموا علومنا وعلمهم الناس، فرماتے ہیں کہ ہمارے علوم کو حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے، ہمارے علوم کو سیکھتا ہے، درس سے آل محمد حاصل کرتا ہے، اور پھر یہی علوم لوگوں تک پہنچاتا ہے، لوگوں کی محفلوں میں، لوگوں کے محافل میں، مجالس میں ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، ہماری احادیث کو لوگوں میں بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اِنَّا حَدِيثَنَا يُحْيِي الْقُلُوبِ، ہماری حدیثیں دلوں کو زندہ کرتی ہیں۔
ان حدیثنا یحیی القلوب، ہماری حدیثیں دلوں کو زندہ کرتی ہیں، اور یہ زندگی عطا ہوتی ہے جب ہم اہل بیت کی مجالس میں بیٹھتے ہیں، یہ عبادت میں شمار ہوتی ہے جب ہم مجالس میں جاتے ہیں، ہمارا ایک قدم حسنات کے درجے تک پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نیکی کی طرف آ رہے ہیں، اور یہ بھی پیغمبر عظیم الشان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین علیہ السلام، کہ اللہ اس بندے سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، جس دل میں محبت حسین ہوتی ہے یوں سمجھ لیں کہ اس کے لیے اللہ نے خیر کا ارادہ کر لیا ہے۔ توجہ کریں گے ذرا، میرے فرماتے ہیں میرا مولا آقا پیغمبر عظیم الشان فرماتے ہیں، وہ نبی، وہ آخری نبی، وہ ختم المرسلین نبی، وہ سید و سردار نبی، وہ سید و سردار ہے، وہ تمام انبیاء کا سردار ہے، وہ نبی ارشاد فرماتا ہے کہ کبھی بھی وہ مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیتا، جو بھی حکم دیتا ہے، جو بھی ارشاد فرماتا ہے، جو بھی فرمان نبوی ہوتا ہے وہ اپنی ذات کی جانب سے نہیں ہوتا، وحی الہی ہوتی ہے، وحی الہی ہوتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یا پیغمبر آپ گفتگو نہیں کرتے، آپ کا نطق، آپ کی گفتار آپ کی ذات کی جانب سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، جو گفتار نبوی میں جاری ہوتی ہے، یہ تائید حضرت جبرائیل ہوتی ہے، یہ الہی نظام قدرت ہے، پروردگار عالم نے یہ ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے کہ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ختم المرسلین تک ہر نبی معصوم تھے اور عصمت کے درجے پر فائز تھے، ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ تھے، ہر قسم کی خطاؤں سے محفوظ تھے، تب جا کر ہی لوگوں کے درمیان میں اطاعت کے وجوب کا سبب بنے تھے کہ ان کی اطاعت ہمارے لیے واجب ہوئی۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اطاعت ان کی واجب ہے، ان کی اطاعت واجب ہے جس نے کسی بھی صورت میں اللہ کے حکم کی سرپیچی نہ کی ہو، ہر قسم کے گناہوں سے پاک صاف ہو، طیب و طاہر ہو، پاکیزہ ترین ہستیاں ہوں، اور یہی سلسلہ ہے نبوت کا۔ نبوت کا سلسلہ دیکھ لیجئے، ایک معیار نبوت سب سے پہلا معیار نبوت یہ ہے کہ نبی اور اس کی نسل میں سے جس نسل سے وہ نبی ہوتا ہے کسی بھی صورت میں کفر کی حالت میں نہیں رہ سکتا۔ نبی کی نسل کبھی بھی کافر نہیں ہو سکتی، نبی کی نسل کسی بھی صورت میں کفر کے صلب میں نہیں رہ سکتی۔ تو صاحبان ایمان یہی معیار قائم ہے شروع سے ہی، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت یونس، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت اسحاق، حضرت یوسف، یہ تمام انبیاء پاکیزہ صلبوں میں رہے اور پاک و پاکیزہ اس دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوتے ہی نبی ہوتے ہیں۔ توجہ کریں گے، ایک شخص نے کہا کہ میں اگر محنت کرنا شروع کر دوں تو میں بھی نبی بن سکتا ہوں۔ میں نے کہا یہ کون سی منطقی بات کر رہے، بیکنوں والی بات کرتے ہو؟ نبی بننے کے لیے محنتیں نہیں ہوتی، اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اور پھر پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے۔ نبوت اللہ ابتدا میں ہی عطا کر دیتا ہے، امتحان پہلے لے لیتا ہے، اسی امتحان کی بدولت ہی نبی بنتا ہے، پھر جا کر نبوت کا درجہ ملتا ہے۔ نبوتوں کے امتحانات بہت عجیب ہوتے ہیں، عظیم امتحانات ہوتے ہیں، وہ علمی امتحانات، وہ آزمائشوں کے سلسلے وہ چلتے رہتے ہیں اگرچہ کے بعد میں، لیکن نبی جب اس دنیا میں آتا ہے تو نبی بن کر آتا ہے، بن کر آتا ہے۔ اور دیکھ لیجیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب نگاہ کریں، قرآن کریم میں موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جب حضرت مریم علیہ السلام پر لوگوں نے بہتان باندھا کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہو، مشہور ہے نا حضرت عیسیٰ کا باپ ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں، حضرت عیسیٰ کا باپ ہے؟ نہیں ہے نا؟
تو حضرت مریم کے پاس بچہ آیا اور بچہ لے کر قوم کی طرف آئی تو اللہ نے بھی ایک نشانی قرار دی تھی. کون سی نشانی؟ وہ یہی نشانی تھی کہ دیکھو مریم کسی سے گفتگو نہیں کرنا, کوئی بھی بات نہیں کرنا, لیکن اشارہ کرنا اس بچے کی جانب, کہنا مجھ سے کچھ نہ پوچھو بلکہ یہ بچہ تجھے بتائے گا. میری صداقت کی تصدیق یہ بچہ کرے گا, میری طہارت کی تصدیق یہ بچہ کرے گا, میرے انتخاب کی تصدیق یہ بچہ کرے گا, میری شرافت کی تصدیق یہ بچہ کرے گا, میری عصمت کی تصدیق یہ بچہ کرے گا. تجھے بتائے گا کہ میرا مقام اور مرتبہ کیا ہے اور میں کہاں سے آیا ہوں. تو اس وقت جب لوگوں نے اعتراض کیے اور بہتان باندھا تھا تو رب العزت نے حضرت عیسیٰ کی زبان مبارک کو جنبش دی اور گفتگو کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. توجہ ہے نا جناب والا, کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ نے کتاب عطا کی ہے اور نبی بن کر اس دنیا میں آیا ہوں. تو معلوم ہوا نبی دنیا میں نہیں بنتا, بن کر آتا ہے, نبی بن کر آتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے لوگوں کے درمیان میں کہ مشہور حدیث کے یعنی کہ جیلی حدیثیں لوگوں کے درمیان میں پھیلائی جاتی ہیں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد بھی کوئی نبی ہوتا تو کوئی اور ہوتا. تو صاحبان ایمان نبوت کا معیار ہے, نبوت کا معیار ہے. نبوت کے معیارات میں سے ایک سب سے بہترین اور پہلا معیار وہ یہ ہے کہ کسی کافر کی صلب میں وہ نہیں رہتا, اس کی نسل کافر نہیں ہو سکتی. یہ نبوت کا معیار ہے, یہ عظمت نبوت ہے. تو صاحبان ایمان یہاں میں مقصد کی جانب آتا ہوں. میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین علیہ السلام. کہ اللہ جس سے نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے, جس سے بلائی کا ارادہ کر لیتا ہے, تو اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے. توجہ کریں گے, محبت حسین ڈال دیتا ہے, ڈال دیتا ہے. یہ کیسے ڈال دیتا ہے؟ مثلا ایک خالی گلاس ہو اور اس کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں قذفہ. قذفہ فی قلبہ حب الحسین علیہ السلام. تو صاحبان ایمان جو ضمیر رکھتا ہے, جو معیار رکھتا ہے, جو کردار رکھتا ہے, جو باضمیر انسان ہے, بہت شرف انسان ہے, جس کے اندر شرافت پائی جاتی ہے, اس کے دل میں حسین کی محبت اللہ ڈال دیتا ہے. کیوں؟ وجہ یہ کہ اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہے, خیر کا ارادہ اس کے دل میں کیا ہے. محبت حسین علیہ السلام ہی یہ مجالس کی جانب لے آتا ہے. محبت حسین ہی مجالس کی جانب لے آتی ہے, مجالس کی طرف قدم بڑھاتی ہے. اپنے بچوں کو تیار کرتی ہیں مائیں کہ جاؤ حسین کی مجلس میں جاؤ, جاؤ عزاداری کرو, جاؤ ماتم داری کرو, جاؤ فرش عزا پر جا کر بیٹھو, حسین کی مجلس سنو, تاکہ تیری معرفت میں اضافہ ہو. توجہ کریں گے. اللہ شاعری صاحب سلامات رہیں ان کی امات پر, سلامات پر دی محمد و آل محمد کی ذات پر, صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. بڑے بڑے ذہنی افراد, بڑے بڑے عقلوں والے افراد, بڑے بڑے افسرز مجلس حسین میں فرش عزا پر بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ حسین علیہ السلام کی محبت ہے. ان محبت الحسین علیہ السلام مخنونتا مخزونتا فی قلوب المؤمنین. اللہ نے حسین کی محبت مومنین کے دلوں میں چھپا کر رکھ دی ہے, مومن کے دلوں میں چھپا کے رکھ دی ہے. چھپی ہوئی ہے محبت, چھپی ہوئی, جیسے ایک راز ہوتا ہے, یہ خزانہ ہوتا ہے, یہ حقیقت بھی ہے. ایمان پروردگار عالم نے یہ توفیق عنایت کی ہوتی ہے, اور اس کے لیے دعائیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے, جناب سیدہ کی دعائیں ہیں اس کے لیے. میرے بیٹے پر رونے والوں, میرے بیٹے کی مجلس عزا برپا کرنے والوں, میرے بیٹے کے لیے گھر بار کو چھوڑ کر میدانوں میں آنے والوں, تپتی دھوپ میں میدان میں آ کر صف عزا بچھانے والوں, گرمیوں میں بیٹھ کر مجالس عزا سننے والوں, میرا تجھ پر سلام ہو, میری دعائیں تجھے
یہ عام بات نہیں ہے، یہ کوئی عام بات ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عام بات ہے مجلس سن لی اور پھر کہہ دیا کہ بھی ہم بس ہو کے گئے؟ نہیں، کیوں کہا کہ ہمارے علماء نے، فقہاء نے، مجتہدین نے کہا کہ آپ مجلس کی جانب ایسے جائیں جس طرح کربلا جا رہے ہیں۔ یہ کربلا سجی ہوئی ہے، بچھی ہوئی ہے، یہ فرش عذاب، یہ کربلا ہے۔ اور ہمارے لیے درس کربلا کیا ہے؟ جس طرح سے میدان کربلا میں جو درس موجود تھے، اسی مجلس عذاب میں وہی درس ملیں گے، اسی مجلس عذاب میں وہی شجاعت حسینی بیان کی جائے گی، اسی مجلس عذاب میں وہ غیرت حسینی بیان کی جائے گی، اسی مجلس حسینی میں وہ صبر حسینی بیان کیا جائے گا، اسی مجلس حسین میں وہ عزت و حمیت بیان کی جائے گی جو حسین علیہ السلام کی عزت تھی۔ اور اسی عزت کے تحت ہی یہی مجالس تجھے بتائیں گے، فکر بتائیں گے، سوچ بتائیں گے، تیری فکروں میں، سوچ میں فرق کر کے بتائے گا۔ دیکھو، ایک اسلام ہے یزیدی اسلام ہے اور دوسرا اسلام ہے حسینی اسلام ہے، دونوں اسلاموں میں یہ فرق ہے۔ یزیدی اسلام ناموس کی قدر نہیں کرتا، حسینی اسلام ناموس کو بلندی تک لے جاتا ہے، عزت اور احترام سکھاتا ہے۔ حسینی اسلام تجھے سکھائے گا عزت اور اسلام، احترام سکھائے گا تجھے۔ توجہ ہے نا جناب والا؟ صاحبان ایمان، یہ حسینی بن کر جب ہم میدان میں آتے ہیں، حسینی بن کر ہم اپنا کردار دنیا والوں کو دکھاتے ہیں، یہی مجالس سے آزاد تجھے بتائیں گے۔ کیوں سمجھ لے کہ ہم نے میدان کربلا میں یہ شکر حضرت علی اکبر دکھائیں گے کہ جناب علی اکبر علیہ السلام اپنے بابا کی خدمت میں عرض کرتی ہیں، بابا آپ اس وقت غمگین حالت میں ہیں۔ جب 2 محرم کو کربلا پہنچے تھے نا، تو جناب علی اکبر نے اپنے بابا کے چہرے کے آثار دیکھے، تو انہی آثار میں سے جب ملاحظہ کیا میرے بابا کے چہرے طیبر تبدیل ہیں، تو اس وقت میرے مولا و آقا نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ موت ہمارے قریب آتی چلی آ رہی ہے اور پھر ہم موت کی جانب جا رہے ہیں، ہمارا اگلا قدم ہر قدم موت کی جانب بڑھ رہا ہے۔ تو اس وقت جناب علی اکبر نے اپنے بابا کی خدمت میں عرض کیا تھا، بابا یہ ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ ذرا دیکھیں درس کربلا کیا ہے۔ جناب علی اکبر نے ہمیں شرافت سکھائی ہے، جناب علی اکبر نے ہمیں عزت حمیت سکھائی ہے، حق پر ڈٹ جانا سکھایا ہے علی اکبر نے۔ تو اس وقت مولا آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ علی اکبر ہم یقیناً حق پر ہیں۔ تو اس وقت جناب علی اکبر اپنے بابا کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اذن لا نبالی ان نموت محقین، پھر ہمیں پرواہ نہیں ہے موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے۔ یا علی، پھر جب آواز بلند ہو کر بلند نعرہ حیدری۔ صاحبان ایمان، یہ درس کربلا ہمیں سکھائے گا کہ حق پر ڈٹ جائے، موت کی پرواہ نہ کرے۔ جب آپ حق پر ہیں تو موت کی پرواہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہی چیزیں تجھے بتائے گی۔ یہ جناب قاسم تجھے موت شہد کی طرح شیریں کر کے بتائے گا، میٹھی محبت، میٹھی موت بن جائے گی۔ یہی موت، یہ تلخیاں موت کی ختم ہو جائیں گی۔ کہ جناب قاسم جب پوچھا گیا، قاسم تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ توجہ کریں گے جناب اعلیٰ۔ تو جناب قاسم جیسے نونہال بچے، یہ 13-14 سال کے بچے مجلس اعظم میں آگے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ درس کربلا لے رہے ہوتے ہیں، ان کو درس کربلا کی ضرورت ہے۔ یہ مائیں بہنیں اپنے گودوں میں بچے بٹھائے ہوئے ہیں، یہ جناب سکینہ کی سینت پر اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئے ہیں۔ جناب علی اصغر کی سیرت پر، جناب علی اصغر کی محبت میں نونہال بچوں کو، شیرخوار بچوں کو مجالس میں لے آتی ہیں۔ یہ کیا؟ یہ درس سے کربلا لینے کے لیے آتی ہیں۔ جناب قاسم نے عرض کیا، مولا میرے نزدیک موت کیا ہے میں بتاتا ہوں، احلا عندنا من العسل، فرماتے ہیں کہ موت میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے۔ شہد سے بھی زیادہ، یعنی ماکھی، جو آپ اردو میں ماکھی کہتے ہیں، اردو میں شہد کہتے ہیں، اور سراکی میں ماکھی ہے نا، ماکھی کہنے میں مٹھی ہے موت، شہد سے بھی زیادہ شیرین موت جناب قاسم تجھے بتائیں گے۔
یہی درس کربلا ہے، یہی فرش ادا بتانا چاہیے، فرش ادا ہی تجھے بتائے گا۔ درس کربلا یہی تو چیزیں ہیں، شرافت، شجاعت، حمیت، عزت، یہی تجھے بتائے گا۔ ہاں تو صاحبان ایمان میدان کربلا میں اگر جنگ معیارات کے مطابق ہوتی، جنگ اصولوں کے مطابق ہوتی، جس طرح اصول قائم کیے گئے تھے انہی اصولوں کے مطابق جنگ ہوتی، تو کسی بھی صورت میں کربلائی کسی بھی صورت میں ان کی تلواروں کی زد میں نہ آتے۔ یہ تو انہوں نے انسانیت کے تحت کیا تھا، یہ یزیدیوں نے انسانیت کا خیال نہیں رکھا تھا، جنگ کے معیارات کا خیال نہیں رکھا تھا۔ جنگ کا معیار یہ ہے کہ ایک افراد دوسرا افراد مد مقابل جائے، ایسے ہیں یا نہیں ہیں؟ معیارات یہی ہیں، عزت و نافوذ کا خیال رکھا جائے، بچوں کو قتل نہ کیا جائے، پانی بند نہ کیا جائے۔ یہ یزیدی سوچیں ہیں جو پانی بند کرتے ہیں۔ آج اسرائیل میں دیکھا ہے کیا ہے، توجہ ہے نا جناب والا؟ بھئی اسرائیلیوں نے غزہ کے پانی بند کر دیے، فلسطینیوں کے پانی بند کر دیے۔ یہ یزیدی سوچ ہے یا نہیں ہے؟ حسینی سوچ یہ ہے کہ جب مولا کائنات جنگ لڑ رہے تھے صفین کے میدان میں، جنگ زوروں پر تھی، ادھر سے میرے مولا کا بھی پہرا تھا، ادھر سے ان کے بھی افراد تھے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ جنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور جیتتے چلے جا رہے ہیں، تو ان لوگوں نے مولا علی علیہ السلام کے لشکر پر پانی بند کر دیا تھا۔ توجہ ہے نا جناب والا؟ میرے مولا و آقا نے ان کو غیرت دلائی، شجاعت دلائی، ان کو شجاعت کا درس دیا اور کہا کہ دیکھو تمہارے ہوتے ہوئے یہ پانی بند ہوا پڑا ہے، جاؤ ان سے یہ قبضہ چھڑا لو۔ میرے مولا و آقا کے مجاہدین گئے اور قبضہ کیا پانی پر۔ تو ایک شخص نے کہا مولا جس طرح انہوں نے پانی بند کیا تھا ہم بھی پانی بند کریں۔ تو مولا نے فرمایا اس میں اور ہم میں کیا فرق رہے گا؟ اس میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ وہ بدترین لوگ ہیں، پانی بند کر سکتے ہیں، لیکن ہم تو بالا ترین لوگ ہیں۔ ہماری عزتیں بلند، ہمارا معیار بلند، ہمارا کردار بلند، ہماری حمیت بلند، ہماری شرافت بلند، ہماری عظمت بلند ہے۔ وہ پست ترین لوگ ہیں، وہ گھٹیا ترین لوگ ہیں، وہی لوگ یہی کام کر سکتے ہیں، یہی یزیدی کام ہے۔ حسین سب کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، یہی دو یزیدی لوگ تھے، ہر جگہ جہاں بھی چاہیں پانی بھی بند کر سکتے ہیں، ناموس پر حملہ بھی کر سکتے ہیں، بچوں کو تحت بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں حسینی اگر کوئی ہے تو حسینی معیار پر عمل کرتے ہوئے، علوی زندگی بسر کرتے ہوئے، مولا کا چاہنے والا، مولا کا نوکر جب میدان عمل میں آتا ہے، جہاں جہاں بمباری کرتا ہے وہ فوجیوں پر کرے گا، کسی ناموس پر حملہ نہیں کرے گا، کسی ناموس پر حملہ نہیں کرے گا، بچوں پر حملہ نہیں کرے گا۔ یہی معیارات علوی ہیں، یہی معیارات حسینی ہیں۔ حسین علیہ السلام نے ہمیں عزت، شرافت، شجاعت سکھائی ہے کہ دیکھو حق کے مقابلے میں کسی بھی صورت میں گردن مت جھکانا۔ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا حسین اس یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ حسین نمائندے تھے حضرت آدم کے، مثلی یہ نہیں کہا حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، ایسا ہے یا نا جناب والا؟ لیکن کیا کہا میرے مولا نے ارشاد فرمایا مثلی، مجھ جیسا۔ حسین جیسا کون ہے؟ حسین کس جیسے ہیں؟ کس طرح کے، کس کی مثال لے کر آئے ہیں؟ دیکھیں آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، ان تمام انبیاء کے مجموعے کو حسین کہتے ہیں۔ تمام کے وارث بن کر آئے تھے حسین۔ یہ زیارت وارث ہے، کیا پڑھتے ہیں آپ؟ السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد رسول اللہ۔ یہ وارث محمد مصطفیٰ بن کر آئے تھے، یہ وارث علی مرتضیٰ بن کر آئے تھے، یہ وارث فاطمہ الزہرا بن کر آئے تھے، یہ وارث حسن مجتبیٰ بن کر آئے تھے۔ یہ کسی بھی صورت میں حسین
ان پر کمپرومائز نہیں کرے گا. یہ کردار ہے. اور دوسرا کردار, وہ بدترین کردار کون سا ہے؟ دیکھیے یزید جیسا بدتر کردار. مولانا فرمایا یزید جیسے کی بیعت نہیں ہو سکتی. یزید کس کا نمائندہ بن کر آیا تھا؟ فرعون کا. یزید کس کا نمائندہ بن کر آیا تھا؟ نمرود کا, شداد کا, ابو جہل کا. ہاں, دشمنان اہل بیت کا جو مجموعہ تھا وہ یزید کی صورت میں تھا. انبیاء علیہ السلام کی تمام محنتوں کا ثمر حسین علیہ السلام تھے. اسے علم تھا, ان کو علم تھا, ان کے یہ ذہن میں تھا کہ جہاں بیعت کا مطالبہ ہوتا ہے وہاں پر ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے. حق بات پر ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے. اذ قد بلیت الاسلام مثل یزید, جب یزید جیسے شخص کے ذریعے سے اسلام کی آزمائش ہو اور وہ خلیفہ پر خلافت پر متمکن ہو جائے تو اس صورت میں اس اسلام پر فاتحہ پڑھ دینا چاہیے. میرے مولا حسین علیہ السلام یہ معیار قرار دیا تھا. توجہ ہے نا جناب والا, صلوات پڑھ دے محمد والے محمد کی ذات گرامی پر. محمد والے محمد عجل فرجہم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, پھر بھی بلندر صلوات. محمد والے محمد عجل فرجہم. تو صاحبان ایمان یہی معیار میرے مولا و آقا حسین علیہ السلام نے دیا ہے. یزید جیسا شخص ایسا بدترین شخص تھا جس نے ناموس کا خیال نہیں کیا تھا, اپنے گھر میں اپنی عزت کا خیال نہیں کیا. وہ بدترین شخص جس کی تربیت مسیحیت کے دائرے میں ہوئی تھی. اس کی ماں وہ مسیحی تھی, عیسائی تھی. اس نے اس کا دودھ پلایا, اس کو جو دودھ پلایا تھا وہ مسیحیت عیسائیت والا دودھ تھا. اس کے پروان بھی یہودیت کی ذریعے سے ہوئی تھی اور یہ تربیت اسی کے ذریعے سے ہوئی تھی. بندروں سے کھیلنے والا, ناچنے والا, گانے والا, قتل نفس کرنے والا, قتل و غارت کرنے والا یزید شام خور. یہ بدترین انسان جب خلافت کے یہ تخت پر بیٹھے گا تو پھر اس صورت میں ایک حسین آئے گا جس کے رگوں میں زہرائی خون موجود ہو, جس کی شجاعت میں علی کی شجاعت موجود ہو, جس کی حمیت میں حسینی حمیت معیار بن کر اٹھے. اور یہی صورتحال جب حسین علیہ السلام میدان میں آتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ حسین غریب تھے, مظلوم تھے, بیچارے تھے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا. تو صاحبان ایمان شجاعت کے میدان میں حسین سے بہتر کوئی شجاع نہیں تھا, کوئی بھی شجاع نہیں تھا. بہادر کے معیارات میں جناب عباس سے علمدار کہتے ہیں. جس طرح میرے مولا آقا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں بھی پیغمبر خدا ہوتے تھے, جس میدان میں پیغمبر عظیم الشان ہوتے تھے, ہم پیغمبر کی وجہ سے امان میں ہوتے تھے. اسی طرح عباس فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر حسین ہوتے تھے ہم امان میں ہوتے تھے, امان میں ہوتے تھے. یہ سردار تھے, یہ سردار تھے. میدان کربلا میں حسین علیہ السلام کی جنگ اور شجاعت کو بیان نہیں کیا جاتا. کس طرح سے مولا حسین نے جنگ کی تھی اور شجاعت سے داد شجاعت وصول کی تھی, یہ بھی تو دیکھیں. یہ اندازہ لگائیں کہ حسین کے اندر کتنی شجاعت تھی, غیرت تھی, حمیت تھی. یہ دیکھیے مولا حسین علیہ السلام فرزند علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے تو ان کے اندر شجاعت علی بھی موجود ہے. صلوات پڑھتے محمد والے محمد, اللہم محمد وآل محمد وعجل فرجہم. دیکھیے شجاعت کا فقط ایک لمحہ بیان کروں, فقط ایک لمحہ بیان کروں گا, آپ کو حسین کی شجاعت کا پتہ چل جائے گا. توجہ کریں گے, ذرا توجہ کریں گے. جب یزیدیوں نے سب کو شہید کر دیا, لشکر حسین علیہ السلام کے جو تمام افراد تھے وہ شہید ہو چکے تھے. مولا حسین علیہ السلام بھی یہ ابھی آخری لمحات تھے مولا حسین علیہ السلام کے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد کی ذات گرامی. صلی علی محمد والے محمد. ایسے نہیں ڈھیلی صلوات نہیں پڑھی, جتنے افراد ہیں اتنا بلندر صلوات محمد والے صلی علی وآل محمد وعجل فرج. حسین علیہ السلام کی شجاعت کا اندازہ آپ لگائیں گے کہ اس طرح کی شجاعت تھی ان کے پاس. مولا حسین علیہ السلام کی آخری سانسیں تھیں,
اور یزیدیوں نے دیکھا کہ اب حسین علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا نہیں چلے، ان کی روح پرواز ہو گئی ہے یا نہیں، تو صاحبان ایمان اب اندازہ کریں اس طرح سے میرے حسین کی شجاعت، ان کی کتنا ڈرتے تھے حسین علیہ السلام سے، کہ قریب آنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، کوئی بھی قریب نہیں جاتا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک اعلان کر دو ان کے درمیان میں، پتہ چل جائے گا حسین علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس وقت کہا گیا کہ خیموں کو آگ لگا دی گئی ہے۔ جو ہی یہ آواز میرے مولا حسین علیہ السلام نے سنی، فوراً انگڑائی لی، جو ہی انگڑائی لی فوج تتر بتر ہو کر بھاگ گئی تھی، بھاگ چکی تھی فوج۔ مولا حسین کی سانسوں سے بھی ڈرتے تھے، شجاعت کے مالک تھے حسین علیہ السلام۔ صاحبان ایمان، یہی حسین غریب کربلا، کسی کے اندر جرات نہیں تھی کہ حسین علیہ السلام کو شہید کر سکے، لیکن کس طرح شہید کیا گیا؟ میرے مولا آقا حضرت امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، ذرا جگر تھام کے سننا۔ فرماتے ہیں کہ ابن شبیب ان کنت باقی لشیء فابکی للحسین علیہ السلام۔ ابن شبیب، جب بھی تمہارا دل کرے رونے کا، جس وقت بھی تمہارا باپ اس دنیا سے چلا جائے، بھائی چلا جائے، بیٹا چلا جائے، بیٹی چلی جائے، اس وقت اپنے بیٹے کو، بھائی کو، باپ کو چھوڑ کر حسین کو رونا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے میرے مولانا؟ فَإِنَّهُ ذُبِحَ، قتل نہیں ہوا حسین، بلکہ ذُبِحَ، ذبح کیا گیا ہے۔ فقط ذبح نہیں کیا گیا بلکہ پیاس کے عالم میں ذبح کیا گیا۔ ذبح کما یذبح القبش، جس طرح سے ایک ایسے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، ایسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے جس کو چاروں طرف سے لپیٹ کر حملہ کیا جائے۔ میرے مولا نے گوسفند کا لفظ ایسے، قبش اس جانور کو کہتے ہیں، ذرا توجہ کریں گے، قبش اس جانور کو کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جب زمانے جہلیت تھا، عرب کے لوگ جب کسی محفل میں جاتے تھے اور اپنی محفل جمانا چاہتے تھے، عیاشیاں کرنا چاہتے اور لذتیں لینا چاہتے تھے، تو وہ ایک جانور کو درمیان میں کھڑا کر دیتے تھے، جس کے ہاتھ میں جو کچھ ہوتا تھا اس جانور پر مارتے تھے۔ تلوار کا وار کرنے والا تلوار مارتا تھا، نیزے مارنے والا نیزے مارتا تھا، جس کے ہاتھ میں جو ہوتی۔ پر جب جانور لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو جاتا تھا، تب جا کر اس کو ذبح کیا جاتا تھا۔ میں قربان جاؤں حسین غریب کربلا پر، مولا رضا علیہ السلام فرماتے ہیں انہو ذبح کما یذبح القبش، جس طرح سے ایسے جانور کو ذبح کیا گیا، چاروں طرف سے گھیر کر حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا۔ کوئی تلوار مارنے والا تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزے مارنے والا نیزے مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی لاٹھیوں کا وار کر رہا تھا، لیکن جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، کربلا کی گرم ریت، حسین غریب کربلا کے جسم پر بارتا تھا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات برد محمد وعلى محمد صلی علی محمد وعلى محمد وعجل فرج۔ میں